تعلیم جو ان تمام تعلیم کا حقدار ہے، جو فرشتوں کو تو ہوائے مگر خان کو کام کے شعلے بنانے والا ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ آج کے مقدس پاک کلام میں سے جو باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، بڑے توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ آپ سنتے سنتے برکت پائیں گے۔ اگر کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی روگ پرانا لے کر آئے ہیں تو اس کلام کی قدرت سے وہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ کلام کتنا پاورفل اور قدرت والا ہے۔ آج میں خدا کے مقدس پاک کلام میں سے ایک ایسی بہن سے آپ کو ملواتا ہوں جو اپنی بلیسنگ، اپنی برکت، اور برکت بھی بڑی خوبصورت برکت کسی اور بہن کو، کسی اور بیٹی کو دے رہی ہے، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ یہ برکت تو میں دے رہی ہوں کسی کو، مگر اس کے بعد مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد مجھے پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں میرے بہنوں بھائیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو اچھا کماتے ہیں، اچھا بزنس کرتے ہیں، اچھا کاروبار کرتے ہیں، اچھی جاب کرتے ہیں، جب وہ اپنا روپیہ پیسہ اپنی مسز کو لا کر، اپنے گھرانے کو لا کر دیتے ہیں، تو آپ بھی آج اس کلام کو سن کر انصاف کرنے والے بن جائیے گا۔ کہیں اپنے شوہر کی کمائی یا کسی قسم کی بھی برکت آپ کے گھر میں جو ہے، آپ کسی اور کو تو نہیں بانٹ رہے۔ یاد رکھیں ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ بڑا انصاف کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے مسیح یسوع نے بھی کہی ہے کہ ہوا کے پرندوں سے سیکھو۔ جب وہ دور پنکھ مارتے ہوئے کہیں سے اپنے چونچ میں خوراک لے کر آتے ہیں نا، تو یاد رکھیں وہ صرف اور صرف اپنے گھونسلے پر اترتے اور اپنے ہی بچوں کے منہ میں ڈالتے۔ خدا صرف میرے عزیز بہن بھائیوں امیروں کا نہیں، یا جو کھاتے پیتے ان کا نہیں، خدا ان کا بھی ہے جو اس وقت تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں، قرض کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، مگر وہ ایسے ایام میں اپنے خدا کو یاد کرتے رہیں، اپنے خدا کی حمد و ستائش کرتے رہیں۔ خدا ایک وقت آئے گا کہ ان پر بھی مہربان ہو جائے گا۔ کبھی بھی اپنی برکت کسی کو مت دیں، چاہے آپ کے پاس چھوٹی برکت ہے، چاہے بڑی برکت ہے، کسی قسم کی بھی برکت ہے۔ میں خادموں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کلیسے کی بات کر رہا ہوں۔ خادموں نے تو بانٹ دی برکت۔ آپ کے کچن کی برکت ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی آپ کے گھر میں، گاڑی کی، اپنے گھر کی برکت، زمین ہے، پلاٹ ہے، ایسی چیزوں کی برکت۔ میں کبھی کبھی سنتا ہوں نا کہ فلانی زمین جو تھی، فلانا اعظم بستی میں گھر تھا، وہ فلانے بزرگ نے ایسے ہی کسی کو دے دیا، ایسے ہی کسی کو، اللہ بڑھ تو بجا، اللہ بڑھ تو بجا۔ اور آپ کو پتا ہے جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، یار انی زمین سی میری میں پاڑ کے نہیں دیکھی۔ تو آج ایسا ہی کچھ کلام ہے میرے عزیزو۔ ایک بہن نے ایک بڑی زبردست برکت جو ہے وہ کسی کو سونپی، اور بعد میں پچھتانے لگی، بعد میں کڑنے لگی۔ یاد رکھیں خدا کے فیصلے راست اور درست ہیں۔ اگر اس نے اگر کوئی انسان آج قرض کے نیچے ہے تو یاد رکھیں اپنی بری خواہشوں کی وجہ سے ہے، سود کے نیچے ہے تو اپنی بری خواہشوں کی وجہ سے ہے۔ اگر خدا نے کسی کو پیسے والا بنایا، برکت والا بنایا ہے، تو یاد رکھو وہ اپنی محنت کے وسیلہ سے ہے، اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے کے وسیلہ سے ہے۔ اور جو آج معذرت کے ساتھ جو قرض کے نیچے، سود کے نیچے پریشانی میں دبے ہوئے نا، وہ بھی میرے عزیزوں خدا کے ساتھ جڑ جائیں، مسیح کی ستائش، مسیح کی حمد، عبادت کرنا نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں وقت معین پر خدا انہیں بھی اور سے بھی اچھا مقام دے گا۔ سوائے اس بہن سے میں آپ کو ملواتا ہوں جس نے اپنی برکت، اپنی بلیسنگ کسی دوسرے کے ہاتھ میں سونپی۔
اور بعد میں پریشانیاں اٹھانے لگی. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب, بائبل مقدس کی سب سے پہلی کتاب ہے, اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیے گا جی, بڑے غور سے سنیے. پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت, اور وہاں یوں مرقوم ہے میرے عزیزو, اور ابراہیم کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا, اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. اور ابراہیم نے ساری کی بات مانی, اور ابراہیم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے, اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے, میں نے اپنی لونڈی تیرے گوشت میں دی, اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی, سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے. اور جی ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے, جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر. تب ساری اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. سو میرے عزیزو, آپ نے یہ واقعہ سنا, ابراہیم جیسا ایماندار راست باز بندہ سارہ کو ملا, ساری کو ملا, یہاں پر ساری نام اس کا, ساری کو ملا, مگر اس نے اس برکت کو کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیا. چھوٹی برکت نہیں, بہت بڑی برکت تھی. خدا کی آواز کا انتظار نہیں کر رہے, خدا کی کال کا انتظار نہیں کر رہے. حالانکہ خدا نے وعدہ کیا کہ قومیں تیرے صلب سے پیدا ہوں گی. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا, مگر انہوں نے اس وعدے کا انتظار نہیں کیا میرے عزیزوں, بلکہ بھول گئے اس وعدے کو جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا. ساری بھی بھول گئے اور کہتی ہے چل ٹھیک ہے میری لونڈی دے اور اس سے تو اولاد دے. میرے عزیز بہن بھائیوں, آج یہ خدا کا مقدس پاک کلام آج بھی ان بہنوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے, ان بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے. یہاں پر تو صرف عورت کی بات ہے, آپ کی کسی قسم کی بھی برکت ہے جو خداوند کے حضور آپ نے آنسو بہا بہا کر لیا, دعائیں کر کے روزے رکھ کر لیے, اسے کسی کے ساتھ مت بانٹو, مت شیئر کرو. اگر کوئی ایسا آیا ہے کہ یہ برکت میں سے مجھے بھی دے, اپنے کچن میں سے مجھے دے, اپنے دولت اپنے پیسے میں سے مجھے دے, اپنی زمین میں سے ٹکڑا مجھے بھی دے, اسے کہا جس طرح میں آنسو بہاتی رہی ہوں جا تو بھی جا کر بہا, میرا یسوع بے انصاف نہیں, وہ تیرے ساتھ انصاف کرے گا. میرا خداوند بے انصاف نہیں. تجھے پتا نہیں کئی سال تک میں نے آنسو بہائے, تب جا کر میرے کچن میں برکت آئی ہے. تجھے پتا نہیں میں نے کتنے سال آنسو بہائے, تب میری کوکھ میں بچہ آیا ہے. میرے عزیزوں, ساری یہ پریشانی اٹھا رہی ہے. اب یہ فیصلہ کرنے کے بعد, اس فیصلے کو کرنے کے بعد اب پریشانی اٹھا رہی ہے, تکلیف اٹھا رہی ہے. ایک ملازمہ جو ہے وہ جب اس کا خدا نے اسے اولاد والی بنا دیا تو اس کے سامنے آتی اور اسے دیکھتی اور چڑھاتی. اس نے ابراہیم جیسا راست باز شخص کسی اور کی آغوش میں دے دیا.
آج میرے عزیزوں جو برکتیں آپ کے پاس ہیں، اچھے شوہر کی کر لیں، اچھی بیوی کی کر لیں، جائیداد کی کر لیں، سونے کی کر لیں، جس کسی کی بھی برکت ہے آپ کے پاس، خود سنبھالیں، خود سمیٹیں، مت کسی کے ہاتھوں میں دے۔ حالانکہ یقین ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، صرف نوکر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ تو اس نے کہا میری تو نوکرانی ہے، یہ کون سی میرے سامنے باتیں کریں گی؟ مگر جب نوکرانی پر پہلے ساری برکت اتر آئی تو نوکرانی بھی اپنے آپ کو مالکن کہنا شروع ہو گئی۔ سیدھے لفظوں میں یہ ہو رہا ہے کہ دیکھ بھائی، تجھے تو میراث نہیں ملی، مگر مجھے میراث پہلے ساری مل گئی ہے، چڑھانے لگی سارا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یاد رکھیں آج آپ کا مخالف ابلیس جو ہے وہ کسی ڈراؤنی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا، معذرت کے ساتھ کسی نہ کسی عزیز اور رشتہ دار کی صورت اور شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، اور کہے گا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ جس طرح اس بلیسنگ اور برکت کو آپ نے رو رو کر آنسو بہا بہا کر اپنے یسوع سے پایا ہے، اسے بھی یہ بات سکھائیں۔ اسے میرے عزیزوں اپنا زمین کا ٹکڑا نہ دیں، اپنے سونے کا ٹکڑا نہ دیں، ایسی کوئی چیز اسے مت دیں، اپنے کچن میں سے کچھ نکال کے مت دیں۔ آپ کا کچن جو خدا نے اس کچن پر برکت دی ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ہے، چاہے آپ کے 2 بچے ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے 1 ہے، جتنے بھی ہیں وہ آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ اور ایک الفاظ آج کل بہنیں بہت زیادہ بولتی ہیں شوہروں کو، تو تجھی کر لو، پھر ابھی تجھی کرنے آنا کیوں ہے؟ مت ایسے منہ سے الفاظ نکالیں جو خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ نے کال قرار کیا ہے۔ صحیح ہے میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، مگر ایسی بات مت بولے منہ سے۔ کدی کہتے ہیں نا بزرگ ساڑھے منہ گال کٹی کیندی ہے پوری بھی ہو جاتی ہے، ذرا کوئی گال ہو جاتے بات دوجی کر لو، پھر اور دوجی کیتی ہے نا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج اس بات پر توجہ کرو، اپنی برکتیں مت بانٹو۔ کوئی عزیز آیا ہے، پیاسا آیا، بھوکا آیا، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، جب بانٹو گے تو اس کے بعد آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ میں نے مثال دیکھی نا پرندے کی، ماں اور باپ ہوتے ہیں اور پنکھ مارتے ہوئے آسمان میں اڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے جو بچوں کے لیے خوراک ملتی ہے وہ اپنی چونچ میں لے کر آتے ہیں، ساتھ وہ کہ شاید برابر میں کسی پڑوسی کا بھی پرندوں کا گھونسلہ ہوگا، نہیں، وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج بھی کوئی اگر اس معاشرے میں اپنی بلیسنگ، اپنی برکت فوراً سے کسی کو دینا شروع کر دیتا ہے، بانٹنا شروع کر دیتا ہے، معذرت کے ساتھ چاہے آپ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، کتنے سگے رشتہ دار ہیں، ہیلپ کرنے سے میں نہیں کر رہا ہوں، مگر میرے عزیزوں اس طور سے اپنی برکت مت بانٹو، برکت مت بانٹو۔ آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس دولت ہے، پراپر تمام کی تمام چیزیں مت شو کراؤ کسی کو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، آئیں چلتے ذرا۔ یہاں پر بھی ایک شخص نے جو خدا نے 15 سال عمر بھی دی اور برکتوں سے بھی مالا مال کیا، اس نے کیا کیا؟ اپنی برکتیں دوسروں کو دکھانا شروع کر دی، اور وہ بھی بت پرست لوگوں کو، جادوگر لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ یسایہ 38 میں چلتے ہیں۔ ہاللویا۔ جی پڑھیے گا ذرا 39 کی آیت نمبر 2، جی پڑھیے گا ذرا۔
پہلی آیت سے پڑھ دیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 39واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اس وقت مردک بلدان بن بلدان شبابل نے حزقیہ کے لیے نامے اور تحائف بھیجے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ بیمار تھا اور شفا یاب ہوا۔ اور حزقیہ ان سے بہت خوش ہوا اور اپنے خزانے یعنی چاندی اور سونا اور مسالہ اور بیش قیمتی عطر اور تمام سراخانہ اور جو کچھ خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا۔ اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو حزقیہ نے ان کو نہ دکھائی۔ تب تیسری آیت جی۔ تب یسایہ نبی نے حزقیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ کہاں سے تیرے پاس آئے؟ حزقیہ نے جواب دیا کہ یہ ایک دور کے ملک یعنی بابل سے میرے پاس آئے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا، میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو نہ دکھائی ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا رب الافواج کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ تو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ آمین۔ سنا آپ نے، یہاں پر بھی اپنی تمام برکت کو یہ خدا کا بندہ میرے عزیز و بابل کے جو بادشاہ ہیں بابل سے، وہ انہیں دکھا رہا ہے۔ انہیں کوئی بھی چیز اس نے گھر میں نہیں چھوڑی، سب کی سب جو ہے ان کو دکھا رہا ہے، اور دکھانے کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ خدا کا کلام یسایہ کی معرفت اس سے ہونا شروع ہو گیا۔ تو نے یہ غلط کیا ہے۔ آج وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں یاد رکھیں جو اپنے شوہر کی سیلری بتاتی پھر رہی ہیں، میرے شوہر کی سیلری یہ نہیں ہے، میری سیلری یہ نہیں ہے، غلط کر رہی ہیں۔ اپنی بلیسنگ مت بتاؤ، ہاں بس یہ بتاؤ کہ خدا نے مجھے برکت والی بنایا ہے، میرے شوہر کو برکت والا بنایا ہے، یہ بتاؤ۔ اور اس سے برکت ہم نے کیسے پائی ہے؟ روزے رکھ کر، دعا کر کے، چرچ جا کر، یسوع کے قدموں میں گر کر، یہ ضرور بتاؤ۔ اور اس سے کہو کہ میری بہن، میرے بھائی، جس طرح میں نے برکت پائی ہے، بلیسنگ پائی ہے، جا میرا یسوع تجھے بھی دینے کی قدرت رکھتا ہے، میری طرح کر، شاید مجھ سے تجھے ڈبل دے دے۔ ساری نے میرے عزیزوں اپنی بلیسنگ، جس سے خدا باتیں کرتا تھا وہ بلیسنگ، جس سے خدا نے کہا کہ ابراہیم تو ایمانداروں کا باپ ہے، اس سے کہہ دیا کہ بھائی تو کوئی اور بیوی کر لے۔ اپنی بلیسنگ، اپنی برکت وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ جب آپ بتا دیتے ہیں تو یاد رکھیں، پھر آپ کے تمام سونے چاندی زمینوں پر آپ کسی کی نظریں ٹک جاتی ہیں، اور بد نظری مقدس پاک کلام میں لکھی ہوئی ہے اناجیل کے اندر۔ آئے واپس چلتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا نے 16 باب کی 15 باب میں چلیں گے، چوتھی آیت دیکھیں گا۔ یہ پہلے ہم نے 16 باب پڑھا تھا، اب 15 باب میں خدا ابراہیم سے وعدہ کر رہا ہے۔ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔
اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اور اس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ آمین۔ سنا آپ نے وہاں 16ویں باب میں ساری نے کیا کیا؟ اپنا شوہر کسی اور کی آغوش میں دے دیا۔ مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں 15ویں باب میں خدا وعدہ کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا ہاں خداوند میرا دیکھ میں تو بے اولاد رہتا ہوں، میرا نوکر جو علی زر ہے وہ میری تمام چیزوں کا وارث اور مختار ہوگا۔ خدا نے کہا نا ایسا نہیں ہے، جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ابراہیم نے یہ برکتیں، یہ بلیسنگیں، اور آج جو قوم ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا کہہ رہی ہے، یہ رتبے، یہ مقام اس نے ایسے نہیں پائے۔ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا، اور آج بھی جو یسوع کا چھڑایا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، اگر یسوع کے ساتھ وفادار ہے تو یاد رکھو، اگر وہ بے اولاد ہے، اگر وہ بے گھر ہے، اگر سونا نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ سارے خزانے ہمارے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وہ دے گا۔ وقت معین پر ضرور ہی عطا کرے گا۔ پہلے اپنی دیانتداریاں، ٹائمنگ، وفاداریاں چیک کرو جو خدا ان کو۔ کبھی بھی کسی بات کے لیے جب خدا کے ساتھ چل رہے ہو جلد بازی مت کرو میرے بہنوں بھائیوں۔ سر جھکا کر بس اس کی عبادت بندگی کرتے رہو۔ وہ اپنے تمام کلام کی رحمتیں، برکتیں آپ پر جاری کرے گا۔ وہ آدم ذات نہیں کہ جھوٹ بولے اور اپنا ارادہ بدلے۔ وہ آپ کے گھرانوں میں، آپ کی زندگیوں میں ایسی برکتیں ضرور ہی اتارے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ سچائی سے چل رہے ہیں نا تو انتظار کریں۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، آپ کوئی اولاد اڈاپٹ نہ کریں، انتظار کریں، دعا کرتے رہیں۔ جب آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے تھے زندگی میں تو پھر آپ کا ایمان خدا سے اٹھ جاتا ہے۔ کوئی گل نہیں، خدا نے نہیں کہتے ایجنسی سے۔ یہاں پر یہی ہوا ہے، ساری نے یہی کیا، چلو نہیں میرے جو نہیں تو پھر میرے جو سے نہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے ٹوٹ کے نہ لڑائیں، بلکہ بائبل پڑھیں اور بائبل کے مطابق میں اور آپ زندگی گزاریں۔ خدا وقت معین پر سب کچھ دینے کی قدرت ہے۔ اور جو بیٹا اسے لونڈی سے ملا، حاجرہ سے ملا، آئے اس کے بارے میں بائبل کیا کہہ رہی ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ Hallelujah, Jesus Christ. تعریف و زندہ خدا تیرا شکر ہے۔ اسی 16ویں باب میں دیکھیں گے، وہ 9ویں آیت پڑھیں گے۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ جی 12ویں آیت۔
وہ گورکھر کی طرح آزاد مرد ہوگا. اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا. اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا الروئی نام رکھا، یعنی اے خداوند تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا. اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لئی روئی پڑ گیا. وہ کدار اور بھت کے درمیان ہے. اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا. یاد رکھیں اسماعیل کے ساتھ خدا کا کوئی وعدہ نہیں تھا. خدا کا وعدہ تھا تو خدا کے بندہ اسحاق کے ساتھ تھا. مگر میرے عزیزوں، خدا کی بندی نے جب یہ جلد بازی کی ہے تو خدا نے اسماعیل کے بارے میں بھی کہا یہ بھی میرے حضور جیتا رہے، اس پر بھی برکت رہے. ایسی بات نہیں کہ خدا نے سے برکت نہیں دی، مگر وہ آزاد مرد تھا، تلوار چلانے والا اور نوکروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا شخص تھا. مگر جو بیٹا خدا نے سارا سے دیا اسے جلد کے دیتے ہیں آگے چلو. ہاللیلویا. جی 21ویں باب کی پہلی آیت پڑھی گئی. اور خداوند نے جیسا اس سے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارا سے کیا. سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس معینے وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا. آمین. سنا آپ نے؟ خدا نے اسے بیٹا دیا، اسے برکت والی بنایا. کوئی بھی برکت اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنے خداوند کے ساتھ، اپنے یسوع کے ساتھ جڑے رہے میرے بہنوں بھائیوں. جو وقت خدا نے ٹھہرایا ہوا ہے اس وقت پر وہ بلیسنگ، وہ برکت ضرور آپ کو دے گا، کیونکہ اس نے متی کی انجیل 7 باب کی 7 آیت میں یہ وعدہ کیا ہے مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ابراہیم سے وعدہ کیا تھا 12ویں باب کے اندر کہ تیرے وسیلہ سے قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی، اور تیرے سلب سے قومیں کے بادشاہ پیدا ہوں گے. میرے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ بھی اپنی بلیسنگ، اپنی برکت، اپنی سیلری اس طرح معذرت کے ساتھ، وہ بھائی جو اپنی سیلری معذرت کے ساتھ ادھر ادھر بانٹتے ہیں، بات تو بڑی عجیب سی میں کرنے لگا ہوں، جنہوں نے شراب کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے، نشوں کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے، آدھے پیسے اس کو، آدھے پیسے بچوں کو گھر کو، وہ پریشانیاں اٹھائیں گے، وہ تکلیفیں اٹھائیں گے، وہ مصیبتیں اٹھائیں گے. آج لوگوں نے یقین ڈالے نشے کو اپنی بیوی بنایا ہوا ہے، تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا. یہی کولکار اپنی بیوی کے ساتھ انسان کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے یہی کولکار شراب کی بوتلوں کے ساتھ، جوئے کیٹوں کے ساتھ کر لیے. میں کھیٹا رہتے منو جلدی نہ ملا. آپ اپنے خون پسینے کی کمائی میرے عزیز بہن بھائیوں دیکھیں، کئی ایسی جگہوں پر، ایسے اڈوں پر تو نہیں لے کر جا رہے، ایسی بیویوں کو تو نہیں دے رہے. آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے نشوں کو بے رحم کہا گیا ہے. بائبل مقدس واعظ کہتا ہے یہ بے رحم ہے. نشہ کیا کرتا ہے؟ انسان پر بے رحمی کرتا ہے. بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے اندر آنے دے، مجھے پلا، چاہے چوری کر کے لا، چاہے فراڈ کر کے لا،
مجھے خرید اور مجھے پی، مجھے خرید اور مجھے پی، مجھے کچھ پتا نہیں. یہ بے رحمی ہے نا. رحم کس کو کہتے ہیں؟ چل کوئی گل نہیں، آج نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے مہینے سے. یہ رحم ہو گیا بیچ میں. مگر نہیں، بے رحم ہو گیا. کوئی بھی برا نشہ، برا کام ہے، وہ بے رحمی ہے کہ نہیں مجھے کرنا پڑے گا تجھے. میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آج آپ نے بھی اپنی سیلریاں، میری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، اگر کہیں ایسی جگہوں پر لگائی ہیں تو بند کریں. آپ کو پتہ نہیں کہ خدا آپ سے کتنا ناراض ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں آپ ایک شیطان کو جنم دے رہے ہیں، آپ ایک بری چیزوں کو جنم دے رہے ہیں. آپ کو ان سے کنیکشن کٹ کرنے پڑیں گے. اس لیے سارا نے کہا بھائی اسے نکال یہاں سے، اسے نکال، جاتی جانے دے. آج میں اور آپ بھی میرے عزیزوں ایسے نشوں کو، ایسی چیزوں کو جو ہمارا روپیہ پیسہ کھاتے ہیں، چرچ دینے میں دل نہیں کرتا، ادھر دل میں بڑا دل کرتا، جو کھا رہی ہیں ہماری ٹڈی بن کر، دیمک بن کر چاٹ رہی ہیں. یاد رکھو ایسی جگہ پر مت دو. سمجھ لے کہ وہ بے رحم بیوی کے ساتھ آپ بیاہ چکے ہیں. وہ نشہ یا وہ کوئی بھی برا کام ہے، وہ آپ کے لیے بے رحم ہے، آپ پر ترس نہیں کھا رہا. اس لیے بھائی نے کہا بھائی اسے نکال دے یہاں سے، کیونکہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حصہ، کوئی میراث نہ پا سکے. میراث اور حصہ میرے بیٹے کا رہے. آج میرے عزیزوں ہم ان باتوں پر توجہ کریں، غور کریں. خدا نے اگر آپ کے کچن پر بڑی برکت دی ہے، کچن میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، تو معذرت کے ساتھ کسی بھی عزیز رشتہ دار کو مت دکھائیں اے ویکھو ساڈیاں برنیاں، اے ویکھو ساڈے کچن، آٹے کی مٹی ویکھو. وہ خدا نے آپ کے بچوں کے لیے دیا ہے. آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بیٹیاں بیٹوں پر خرچ کریں، انہیں بنا کر پکا کر کھلائیں. جب اپنی برکت ساری کی طرح بانٹیں گے تو یاد رکھیں پھر کوئی اور رشتہ دار بیچ میں بن جائے گا. ہاں آپ بولیں کہ جس طرح میں نے یسوع سے برکت پائی ہے، جائیں آپ بھی فلاں چرچ میں جائیں، جا کر وہاں خدا و یسوع کی عبادت کریں، ترتیب حاصل کریں کہ کس طرح آپ اپنی برکت کو اپنے پاس رکھ سکتی ہیں یا رکھ سکتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کلام پر آپ توجہ کرو اور مت اپنی چیزیں بانٹنا شروع کر دیا کرو. میں تو اکثر بیٹیوں کو منع کرتا ہوں، میں اپنے کپڑے بھی نہ دیا کروں کسی کو، مت دیا کرو یہ چیزیں. آپ کے شوہر نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے باپ نے آپ کو لے کر دیا ہے، آپ پہنو. جب آپ اس طرح کی چیزیں بانٹنا شروع کرتے ہیں، سمجھ لیں آپ کے ہاتھوں سے بلیسنگ جانا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں، حزقیہ بادشاہ نے دیکھیں اپنے تمام خزانے، سونا چاندی سب کچھ دکھایا. جب شو کرایا تو ان بادشاہوں نے، خدا نے کہا تیرے پاس یہ کچھ بھی، اور واقعی میں کچھ بھی نہیں اس کے پاس چھوڑا. اس کے بچے در بدر رہے. آج میں اور آپ بھی ان باتوں پر توجہ کریں، غور کریں. کہیں ہم اپنی برکت شو تو نہیں کرا رہے. اگر کرا رہے ہیں تو آج اس کلام کو سن کر میرے عزیزوں ہم اسے سٹاپ کریں اور اپنی برکت جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہے صرف خداوند کے لیے دینے والے بن جائیں، جو دوبارہ 4 گنا دینے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آئے کہ دیکھیں ہم کوئی ایسی مسٹیک تو نہیں کر رہے. اگر خدا نے اچھا شوہر دیا ہے، خدا نے دولت دی ہے، سونا دیا ہے، اچھی زمین دی ہے، کوئی گھر دیا ہے، ہم دیکھیں کسی کے ساتھ بانٹ تو نہیں رہے. اگر بانٹ رہے ہیں تو اس کلام کو سن کر میرے عزیزوں ہم ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں. ہاں
اگر کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار آتا ہے تنگ دست قرض دار کوئی سود کے نیچے دبا ہوا کوئی پریشانیوں میں ہے تو آپ اسے کہیں میں نے خداوند کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو سرفراز اور سربلند کرتا ہے، تو بھی اسی کے پاس چل جائے۔ میں نے اس سے مانگتی رہی ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو بھی اسی سے مانگنا شروع کر، کیونکہ مانگنے والوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اس مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔